بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 61 الحدث فی المسجد، یعنی مسجد میں بے وضو ہو جانا۔ حدیث نمبر 445۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملائکہ تم میں سے ایک کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگہ میں ٹھہرا رہتا ہے جس میں کہ اس نے نماز پڑھی، بشرطے کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے۔ ملائکہ کہتے ہیں، اے اللہ اسے بخشیو، اے اللہ اس پر رحم کیجیو۔ تشریح: اگرچہ مسجد میں سونے کی اجازت کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی واضح سند پیش نہیں کر سکے اور اس وقت تک انہوں نے صرف استدلال ہی سے کام لیا ہے، مگر ان کا مذہب اس بارے میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کی حرمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو اسی غرض کے لیے استعمال کرنا چاہیے جس غرض کے لیے وہ بنائی گئی ہے، اور اس میں نمازی کو حد الوسع باوضو رہنا چاہیے۔ ملائکہ اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ مساجد میں سونا اور بے وضو ہو جانا اس رحمت کو زائل کرنے والی باتیں ہیں۔ مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ مجبوری کی حالتیں استثنائی ہیں جن پر عام اجازت کی بنیاد رکھنا درست نہیں۔ اس اختلافی مسئلے کی بحث کے ضمن میں ان روایتوں کے لانے سے ان کا یہی مقصد معلوم ہوتا ہے۔ الملائکۃ تصلی علی احدکم، ملائکہ کے دعا دینے سے یہی مراد ہے کہ جب تک انسان اپنی نماز گاہ میں بحالت وضو بیٹھا رہتا ہے اس کے نفس میں ذکر الہی کے پاکیزہ اثرات قائم رہتے ہیں، اور اس اثر کے ماتحت اس کے قوا بھی کم و بیش متاثر ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ مغفرت یعنی ملان گناہ کا دب جانا اور رحمت یعنی روحانی ترقی کے لیے استعداد کا پیدا ہونا ہے۔ معلم یحدث کے ایک وہ معنی ہیں جو ترجمے میں کیے گئے ہیں، اور ایک یہ معنی ہیں کہ جب تک کوئی ناگوار بات نہ کرے۔ دونوں صورتوں میں اس کی توجہ الی اللہ میں فرق آئے گا اور روحانی کیفیات زائل ہو جائیں گی، بے وضو ہونے کی وجہ سے بھی اور دوسرے ناگوار امور کے پیدا ہونے کی وجہ سے بھی، اس لیے کہ باوضو ہونے کا تصور طہارت اور عبادت کے ساتھ بوجہ لازم و ملزوم ہونے کے ذہن میں کچھ ایسا مستحکم ہو چکا ہوتا ہے کہ بے وضو ہونے کا خیال نمازی کی تمام معنویات کو مضطرب کر دیتا ہے، جس سے پیدا شدہ ملکی تاثیرات منقطع ہو جاتی ہیں۔ اس مضمون کا تعلق زیادہ تر علم نفس کے ساتھ ہے۔ نفس ہی دراصل ملائکہ کی تجلی گاہ اور ان کے عمل کی آماج گاہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔